ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے صاحب کہ اس کا پرزرو کرنا، اس کا محفوظ رہنا کیوں ضروری تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی سارے میسنجرز بھیجے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوینٹ کیا یا سٹارٹ کیا یا اوریجنیٹ کیا یا فاؤنڈر ہیں وہ، بلکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو سارے پیغمبروں کا ریلیجن تھا۔ اسلام سلم سے آتا ہے، مطلب سبمیشن۔ ساروں نے یہ سکھایا کہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کے آگے سرنڈر کریں۔ لیکن پچھلے پروفٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ ساروں کا میسج اپنے زمانے اور دور اور لوکیشن اور پیریڈ کے لیے تھا۔ جب وہ لوکیشن اور پیریڈ اور زمانہ گزر گیا تو تب اللہ نے اپنے ڈیوائن وزڈم میں ان سارے میسیجز کی حفاظت نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے۔ لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا، تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے۔ تو ایک اپ فرنٹ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی، اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کہ ویسی رہے گی۔ یہ خود ایک بہت بڑی ڈیوائن چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔